مدینہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا، مقصد اللہ کی عبادت. کیسے کریں گے؟ انبیاء اور رسل کو بھیجا تاکہ وہ سکھلائیں، بتلائیں کیسے عبادت کرو گے، کون سا کام عبادت، کون سا کام اللہ کی نافرمانی. یہ انسان کیسے سمجھے گا؟ اس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام کو امت کے لیے ہدایت کا نمونہ اور ہدایت کا چراغ قرار دیا، بلکہ ہدایت کے ستارے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کسی صحابی کو فالو کر لوگے کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے بعد ائمہ مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام، جن کے نام سے آج ہم بانس گاڑ رہے ہیں اور بانس سے جھول رہے ہیں، بانس سے جھول رہے ہیں. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. مشرک اور کافر اس ٹینشن میں کہ یہ ہے کیا، یہ بھی عبادت کا طریقہ ہے، اس میں کون سا خدا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، اور ہم بڑے دیندار بنے ہوئے ہیں، ہم چین کی نیند سو رہے ہیں. کیا ہمیں ان لوگوں کی فکر نہیں ہے؟ اور فکر نہیں کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا نہیں چاہیے. یہ کیا تماشا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکیے، اللہ کہیں نہیں جھکنے دے گا. وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے میں تمہیں بھاری محسوس ہو رہا ہے، تمہیں مشقت ہو رہی ہے، تو گوبر کے سامنے جھکو گے، بانس کے سامنے جھکو گے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں کے سامنے جھکو گے. یہ ہماری بدعمالیاں ہیں. اللہ پر یقین نہیں ہے، رات رات وہاں تماشے ہو رہے ہیں. ہمارے درمیان میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، نہیں پڑ رہا ہے آج فرق. آئندہ آپ کی نسل بھی جا کے وہ پکڑ کے جھومے گی، آئندہ آپ کی نسل بھی پکڑ کر جھومے گی. اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی، ان کو سمجھایا بجھایا نہیں. ہمارا کام سمجھانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن ہم کوشش تو کریں. کون سی کوشش ہے؟ کوئی جاتا ہے وہاں پر گشت کرنے کے لیے، کوئی جاتا ہے وہاں پر ان سے ملاقات کرنے کے لیے. کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں جاتے؟ اور آپ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ جانا چاہیے، ملنا چاہیے، سمجھانا چاہیے. مانے نہ مانے ان کی مرضی، ان کو احساس تو ہو کہ یہاں روکنے والے لوگ موجود ہیں. اور حدیث شریف، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو کوئی ایسا کام دیکھے جو خلاف شریعت ہو، اس کو اپنے پاور سے اس کو ختم کرنا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، منصب دیا ہے، سیاسی اثر و رسوخ دیا ہے، اس کو ختم کرواؤ، اس کو ختم کرواؤ. یہ کھلم کھلا شرک ہے. مشرکین کو تعجب ہو رہا ہے، مشرکین جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں ان کو اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کون سا سسٹم ہے بھائی، یہ تو ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے. ہمارے سامنے تو کوئی خدا ہوتا ہے، مورتی ہوتی ہے، یہاں پر تو صرف بانس ہے، صرف بانس ہے. یہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، شہر میں ہو رہا ہے نہیں، ہمارے گھر میں ہو رہا ہے. اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی، ہماری گھر کی عورتیں اور ہماری نسلیں بھی وہاں جھوم برابر جھوم کریں گی جا کے آئندہ کل. اس لیے خدا کے واسطے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی اور آ کر سمجھائے گا؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے.
ان کو پیار محبت سے سمجھائیں. حق بات حق طریقے سے حق نیت سے ہو تو ضرور اثر ہوتا ہے. حق بات نیت صحیح نہیں, طریقہ صحیح نہیں, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, اس سے بھلائی نہیں پھیلے گی, اس سے فساد پھیلے گا. تو نیت صحیح کریں اور ان کو سمجھائیں, وہاں جائیں, ان کو کہیں یہ کیا ہے, تم لوگ تھوڑی دور پر مسجد ہے وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہو, پوری رات وہاں گزار دے رہے ہو. خالق اور مالک نے کیا کہا, مؤذن صاحب کیا کہہ رہے ہیں, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ نماز پڑھو اور آؤ کامیابی لے کر جاؤ. نہ ہمیں نماز پڑھنا ہے نہ کامیابی حاصل کرنا ہے, اور کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں بانسوں میں, مرغوں میں اور فاسق فاجر لوگوں میں جن کی نہ داڑھی کا ٹھکانہ, نہ شریعت و سنت کا کوئی پتہ, نہ قل هو اللہ ان کی صحیح, نہ سورہ فاتحہ کا ان کو کچھ پتہ. ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سفارش کر دو. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, قرآن کہتا ہے. قرآن تو ہم نے برکت کی چیز سمجھی ہے, ایصال ثواب کی چیز سمجھی ہے, اس کو طاقوں میں اٹھا کر رکھ دیا ہے. خدا کے واسطے قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اور وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہے, وہ زندگی کیسے آپ کو گزارنا ہے وہ قرآن بتلائے گا. افسوس کہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, نہ قرآن سیکھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ ایسی محفلوں میں جس میں قرآن کا درس دیا جاتا ہے اس میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں. ارے بھائی آپ کو نہیں معلوم, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تمہیں معلوم نہیں ہے تو جو اہل علم ہے ان سے معلوم کرو. مقصد زندگی کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ارے بھائی مرنا ورنا ہے کہ نہیں ہے, کہ صرف یہی جینا ہے؟ اور روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتنے جو ہے مردوں کو دفنا رہے ہیں, مٹی ڈال رہے ہیں. احساس نہیں کہ ہمیں آ کر یہاں پر سونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے. قرآن میں جگہ جگہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے, اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. غیروں کے سامنے, مشرکین کے سامنے, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہو. وہ تم کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وہ تم کو کیا فائدہ پہنچائیں گے. وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, ان کے ہاتھوں میں موت اور زندگی نہیں ہے, عزت اور ذلت کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اس مالک اور خالق اور اس در کو, اس پاکیزہ گھر کو ہم نے چھوڑ کر بازاروں کو ہم نے اپنی عبادت گاہ بنا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے فرماتے, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد, اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ اللہ تعالی یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے, انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا. اس لیے دیکھو مدینہ منورہ میں آپ جالی چوم نہیں سکتے, وہاں پولیس کھڑی رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی جالی کو چھو رہا ہے. کون سی؟ روضہ مبارکہ پر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جالی کو چھو رہا ہے, چوم رہا ہے. حضرت نے فرمایا یہ سب مت کرو. صحابہ اکرام یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے, اس کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج چوم رہے ہو, کل جھکنے لگو گے. سمجھ میں آئی؟ یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. خدا کے واسطے سچی پکی توبہ کریں, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان سے پیار محبت سے سمجھاؤ کہ بھائی نماز قائم کرو, اللہ کے سامنے مانگو. قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم, اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. مجھ سے مانگتے نہیں اور کہاں کہاں مانگتے رہتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جب اللہ کہہ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ ہم چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, ہم چمتکاروں میں پڑے ہوئے ہیں. غیر مسلم, یہ تازہ ترین رپورٹ ہے کہ غیر مسلموں نے تعجب کیا کہ یہ کیا بلا ہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود, کہ غیر مسلم بھی شرما رہا ہے کہ یہ کیا بلا ہے. ہم کیا کسی کو ایمان کی دعوت دیں گے؟ کیا اللہ رسول کی طرف بلائیں گے؟ اس کے لیے بلائیں گے کہ ایک شرک کو چھوڑ کر دوسرے شرک میں آ جاؤ. وہ کیوں آئیں گے جب تم بھی وہی کر رہے ہو, وہ بھی وہی کر رہے ہیں؟ تو تم جنت میں کیسے جا سکتے ہو اور ہم جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر کافرین نے, مشرکین نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پوچھ لیا اور کہہ دیا کہ اے اللہ انہوں نے بھی سجدے کیے ہیں, جو چڑھاوا ہم نے چڑھایا انہوں نے بھی چڑھائے ہیں, آپ ان کو جنت میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اگر ان کو ڈال رہے تو ہم کو بھی ڈالو. بتائیے کوئی فرق ہے؟ بہرحال اللہ پاک
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا جو موضوع تھا وہ تو یہ تھا کہ رشتہ داریوں کے جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ ہم ادا کریں۔ آج ہم سب کچھ ہیں باہر، گھر کے باہر سب کچھ ہیں، حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، گھر کے اندر سانپ ہیں، ہم حافظ سانپ ہیں، مولانا سانپ ہیں، مفتی سانپ ہیں، حاجی سانپ ہیں، نمازی سانپ ہیں۔ یقین نہیں ہے؟ یقین ہے آپ کو، آپ اپنے دل میں دیکھیے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ آپ اپنے دلوں میں جھانکیے کہ ہمارے سلوک کیسے ہیں ماں باپ کے ساتھ، جن ماں باپ نے اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی اور پالا پوسا بڑا کیا اس لیے کہ وہ چین و سکون کے دن دیکھیں گے، آپ نے ان کو گھر سے باہر کر دیا۔ واقعات سامنے آ رہے ہیں اور ہر جگہ کے واقعات آ رہے ہیں، ہمارے شہر کے بھی واقعات آ رہے ہیں، اور بھی جگہ پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ماں کو بیٹے نے باہر لا کر چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں پر فالج کا اثر ہے، بیویاں منع کر رہی ہیں خدمت کرنے کے لیے۔ ارے بھائی بیویاں منع کر رہی ہیں، کرنے دو، وہ ان کی بیٹی نہیں ہے، آپ ان کے بیٹے ہیں، وہ تو باہر سے آئی۔ لیکن آپ کی ماں کون ہے؟ آپ کی ماں یہ ہے، بیوی کی ماں نہیں ہے، وہ تو بیوی کے لیے ساس ہے، لیکن آپ کی تو ماں ہے نا، آپ کے ذمہ خدمت فرض ہے۔ اب وہ چاہے آپ کرو، چاہے بیوی سے کرواؤ، چاہے کوئی خادمہ رکھو۔ بیوی نے منع کر دیا، ماں باپ کو باہر نکال دیا۔ اولڈ ایج ہوم جو غیروں کے یہاں تصور تھا، ویسٹرن کلچر میں تھا، وہ ہمارے یہاں پر بھی بن چکے ہیں ہمارے۔ اور ایک حساب سے دیکھا جائے تو اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر دے کہ ایک ٹھکانہ تو انہوں نے بنایا۔ یہ بے بس کہاں جاتے؟ یہ بے بس کہاں جاتے؟ نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی در ہے۔ جب اولاد باہر نکال دے رہی ہے تو یہ کہاں جائیں گے؟ ان کا ٹھکانہ کوئی ہونا چاہیے، تو ان حضرات نے بنا دیا اولڈ ایج ہوم مسلمانوں میں بھی۔ جبکہ مسلمانوں کو تو یہ تعلیمات ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت صرف اسی کی جائے گی، پیشانی صرف اسی کے سامنے جھکے گی، ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھائیں گے، نہ کہ بانس کے سامنے، نہ کہ بانس کے سامنے۔ بانس کیا ہے؟ ارے عقل وکل ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں چلی گئی عقلیں؟ مال کے پیچھے تباہ ہو گئی۔ اللہ کے واسطے عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دے دیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان سے اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو مت، اور ان سے بہت نرمی سے بات کرو، کیونکہ انہوں نے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا۔ اللہ نے پیدا کیا ہر مخلوق کو، لیکن ذریعہ تو والدین ہے، اور اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ یہ جب طاقتور تھے، تم ان کی پال پوس کے اندر تھے تو تم ان کا بڑا کہنا مانتے تھے، لیکن جب تم طاقتور ہو گئے اور یہ کمزور ہو گئے تو اب آنکھ مت دکھانا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا اور نرمی سے بات کرنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کیونکہ وہ طاقتور تھے، تمہاری مجال نہیں تھی کہ تم زبان کھول دو، کیونکہ وہ طاقتور تھے۔ آج وہ کمزور ہو گئے تو اللہ میاں سفارش فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہنا اور اچھی گفتگو کرنا، ان کو جھڑکنا مت، ان کو باہر مت چھوڑ دینا کسی کے سہارے۔ یہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہاری جنت ہیں۔ قرآن حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ دونوں یعنی ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اگر خدمت کر کے ان کا دل خوش کر لو، اور یہ تمہاری جہنم بھی ہیں اگر ان کو ناراض کرو گے تو۔ اور حدیث شریف وہ بھی ہے رمضان والی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو بوڑھے ماں باپ ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ آج لوگ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، ادھر دعا ادھر دعا، اس سے ریکویسٹ اس سے ریکویسٹ۔ ارے سارے دنیا کے غوث و کتب ابدال بیٹھ کر تمہارے لیے دعا کریں، اور ماں باپ اگر ناراض ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی دعائیں آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتی۔ اور اگر ماں باپ راضی ہیں یہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ساری دنیا کے اولیاء اگر آپ کے خلاف بد دعا بھی کریں گے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں جنت کی ہوائیں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟
کیسے مسلمانوں میں تو سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس کے کیا حقوق ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، ہم ان ماں باپ کو بے سہارا کر دیں، ان کو اگنور کریں، ان کو چھوڑ دیں، ان سے بات نہ کریں، ان کو ٹائم نہ دیں، ان کو گھر سے باہر نکال دیں؟ یہ اولاد ہیں، یہ کیا ہیں؟ ماں باپ نے اسی دن کے لیے پالا تھا آپ کو، اسی دن کے لیے بڑا کیا تھا، اسی دن کے لیے آپ کو ماں نے اپنے 9 مہینے آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا اور موت اور زندگی سے گزر کر آپ کو جنا اور آپ کو اپنا خون جگر پلایا، اسی دن کے لیے، اسی دن کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک سے معافی مانگیں اور اپنے والدین سے بھی معافی مانگیں اگر وہ زندہ ہیں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اگر ان کا دل خوش تھا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر وہ ناراض تھے ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرو، خوب ایصال ثواب کرو، خوب ایصال ثواب کرو، اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں نام لکھ دیں گے آپ کا۔ یہ حدیث شریف میں بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھو، دونوں کے سامنے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمْ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما، زندگی میں بھی اور انتقال کے بعد بھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا۔ چھوٹا سا بچہ بچی ہوتی ہے پھول جیسی، کوئی مطلب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم سب جانتے ہیں بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ ڈیلیوری میں خرچ آتا ہے اور بھی بہت سارا خرچ آتا ہے، کچھ بچے میں کوئی پرابلم آ جائے کہاں کہاں علاج کرواتے ہیں، اس دن کے لیے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو ان کو اپنے گھر سے نکال دو گے، ان کو گالیاں دو گے، ان کو آنکھیں دکھاؤ گے، اپنی بیوی کی محبت کے چکر میں ان کی نافرمانی کرو گے اس دن کے لیے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے وفا کرے گا اور اپنے والد صاحب سے جفا کرے گا، دوست کو ٹائم دے گا اور والد کو ٹائم نہیں دے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر عذاب آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے والدین زندہ ہیں، ان کی خوب قدر کیجئے، معافی تلافی کر لیجئے اور خدمت کیجئے، ان کو ٹائم دیجئے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں خوب ایصال ثواب کیجئے، ان کی قبر پر جا کر زیارت کیجئے، چاہے جمعہ کو چاہے کسی بھی دن، کوئی طے نہیں ہے دن، کبھی بھی جا سکتے ہیں، کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، اور والدین کو سلام کریں، ان کی قبر پہ پاس کھڑے ہو کر ان کو ایصال ثواب کریں۔ یہ کریں گے کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی، اگر یہ نہیں کریں گے کل ہمارے اولاد ہمارے ساتھ وہی کرے گی۔ والدین کی خدمت اور ان کا حق یہ فرض بھی ہے، قرض بھی ہے۔ فرض اس لیے کہ اللہ رسول کا حکم ہے، قرض یہ ہے کہ جیسا دیں گے اولاد چکائے گی، اولاد چکائے گی، جیسا کریں گے ہمارے ساتھ بھی ویسا ہوگا۔ وہ ماں باپ جن کی وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتی، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا نے اماں کے ساتھ ایسا کیا اور ہمارے ابا نے اپنے ابا کے ساتھ دادا کے ساتھ ایسا کیا، تو وہ بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں، خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدردانی کیجئے، ان کو بے سہارا مت چھوڑیے۔ اولڈ ایج ہوم یہ انگریزوں کی تہذیب ہے کہ 18 سال کا وہاں بچہ ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، نہ ماں باپ سے کوئی مطلب، نہ ماں باپ کو اس سے کوئی مطلب۔ اولڈ ایج ہوم میں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ، تو اولڈ ایج ہوم بنا ہوا ہے وہاں پر وہ رہتے ہیں، پھر یہ مدرس ڈے اور فادرس ڈے سال میں ایک دن منا لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہر شب قدر ہے، ہمارے یہاں تو کبھی بھی ہر روز ماں باپ کا دن ہے۔ حدیث شریف میں ہے کوئی اپنے ماں باپ کو ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ تعالیٰ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کئی مرتبہ دیکھے؟ حضور نے فرمایا کئی مرتبہ دیکھے، جتنی مرتبہ دیکھیں گے اتنی مرتبہ حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے ہاں تو روز مدرس ڈے ہے، فادرس ڈے ہے، ہمیں کیا غیروں کی نقالی کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیروں کی نقالی ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ سرایت کر چکی ہے۔ موبائل پر یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ مائیں جن کو کوئی نہیں دیکھا جوانی میں، بڑھاپے میں ان کی اولاد اسٹیٹس لگا رہی ہے، موبائل پر ڈال رہی ہے کہ ہیپی مدرس ڈے۔ شرم آنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم غیروں کی تہذیب کو کیوں اپنائیں؟ جس کو جو اچھا لگے لگتا رہے، ہمیں اللہ رسول پسند ہیں،
ہمیں اللہ رسول پسند ہے، ہمیں غیروں کی نقالی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اپنی ماؤں کو بے پردہ کرنا یہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. کیسی اولاد ہو تم، کیسی اولاد ہو؟ آگے قرآن میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو. حدیث شریف میں کہ اپنے رشتہ داریوں کو جانو اور پہچانو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو. اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داری نبھانا، یہ قرآن میں کئی جگہ، دسیوں جگہ اس کا ذکر ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیث شریف میں ہے جو رشتہ داری جوڑے گا، رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے. حدیث شریف میں رشتہ داری رحم یہ عرش سے لٹکی ہوئی ہے. یہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے جو مجھ کو جوڑے آپ اس کو جوڑیے اور جو مجھ کو توڑے آپ اس کو توڑ دیجئے. یہ حدیث شریف میں مختلف مضامین ہیں. تو میرے بھائیوں، آج ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کو جانتے نہیں، ہماری اولاد کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے تمہارے. نہیں میرے بھائیوں، رشتہ داریوں کو جوڑیے، بہت اس کی تاکید ہے، ورنہ بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے. لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے توڑتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. ہاں مسلمان ہے، ایمان والا ہے اور رشتہ داری توڑ رہا ہے تو ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں سزا پانے کے بعد پھر جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے. کیونکہ مومن اگر گنہگار ہے اللہ چاہے تو معاف فرما دے اور اللہ چاہے سزا دے پھر جنت میں ڈالے، اس کو اختیار ہے. تو میرے بھائیوں، رشتہ داریوں کو جوڑیے. اور سب سے بڑا رشتہ تو ماں باپ کا، سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا. اور خالق اور مخلوق میں سب سے بڑا رشتہ مخلوق کا اپنے خالق سے، اللہ سے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. ہاں وسیلہ جائز ہے، وسیلہ جائز ہے نیک اعمال کا، نیک لوگوں کا، ان کے صدقے طفیل دعائیں کرنا جائز ہے، لیکن انہی کو تم خدا سمجھو، ان کی قبروں پر جھکنے لگو اور بانس کو خدا بنا لو. اللہ تعالیٰ توفیق دے، عقل دے سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. ہمیں غلط چیزیں سمجھ میں آتی، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. دنیا کے اندر ہم کتنے چاقو چوبند ہیں، ہوشیار ہیں، اور شریعت کے اندر ہم بیوقوف بنتے جا رہے ہیں. مرغے سے کیا ہوگا؟ اور مرغے کو تم بلی دے رہے ہو تو وہ غیر مسلم بھی تو یہی کرتے ہیں. آپ میں اور پھر ان میں کیا فرق ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرہ برابر. شیئن کیا معنی شیئن کا؟ ذرہ برابر اس کے ساتھ شریک مت کرو. کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سارے گناہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ مت سمجھیے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ عبد الرحمان ہے تو ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں. عقیدہ اگر گڑبڑ ہے، عقیدہ اگر گڑبڑ ہے تو آپ میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور نجات کا دار و مدار عقیدے پر ہے، دل پر ہے. دل میں آپ کے کیا عقیدے ہیں اللہ کے بارے میں؟ نام سے کچھ نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ عبداللہ یہ کس کا نام ہے؟ منافقوں کے سردار کا نام ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار. یہ کہاں جائے گا؟ قرآن کہتا ہے جہنم میں جائے گا اور سب سے نچلے طبقے میں منافقین رہیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن کہتا ہے اللہ تعالی شرک کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم شرک میں تو مبتلا نہیں ہے، کہیں کفر میں مبتلا تو نہیں ہے، اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، پناہ مانگتے رہنا چاہیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرہ برابر شرک مت کرو. ایسی جگہوں پر مت جاؤ جہاں شرک ہو رہا ہے، ورنہ تم بھی وہی کرنے لگو گے. تم بھی وہی، ماحول کا اثر ہوتا ہے، چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہیں. تو قرآن حدیث کی تعلیمات یہ بتلاتی ہیں غلط ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ، غلط جگہوں سے بچاؤ، ورنہ آج دیکھ رہے ہو کل مبتلا ہو جاؤ گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک. والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں، ایک مستقل جو ہے ٹاپک ہے کہ والدین بھی اپنے اولاد کے حق ادا کریں، انصاف کریں، ان کو اچھی تربیت دیں، اچھی تعلیم دیں اور وقت پر ان کی شادی کرائیں. آج جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں یا غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین کی طرف سے ڈھیل. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ فیلڈنگ سجا کر کیا کر لیں گے؟ میرا یہ دعویٰ ہے. کیا کر لیں گے آپ 10 لڑکے ادھر لگا دیے، 10 لڑکے ادھر لگا دیے. جب تک والدین حرکت میں نہیں آئیں گے یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. کان کھول کر سن لیجئے، جب تک ماں باپ پیرنٹس
متحرک نہیں ہوں گے کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، اس کا موبائل کیسا ہے، اور یہ اس کو ہم گاڑی کیوں دیں، اور یہ اکیلے ٹیوشن کیوں جائے، اکیلے کالج کیوں جائے، جب تک پیرنٹس متحرک نہیں ہوں گے یہ سلسلے ہرگز 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 ختم ہونے والے نہیں ہے. تم کتنی بھی فیلڈنگ سجا لو، بلکہ اس سے محبت اور پیار اور بڑھے گا. عاشق مارا جائے گا سب کے سامنے تو معشوقہ کو تکلیف نہیں ہوگی. جب تک ماں باپ فکر نہیں لیں گے یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو دینی تعلیم دیں، جو آپ کا مقام سمجھیں آگے چل کر کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، مجھے اس کے لیے دعا کرنا ہے، مجھے اس کے سامنے جھکے جھکے رہنا ہے، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے. ان کو دینی تعلیم تو دیجئے. آپ کو تو بھوت سوار ہے ویسٹرن کلچر کا، آپ کو ایجوکیشن کا بھوت سوار ہے، آپ کو انگریزی بڑے بڑے اسکولوں کا بھوت سوار ہے. تو انگریزی تہذیب کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے تو وہی ہوگا، پھر وہی ہوگا جو وہاں ہو رہا ہے انگریزوں کے یہاں. تو والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں اور اولاد پر بھی والدین کے حقوق ہیں. اور پھر آگے وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجئے، ان سے ملنے جائیے. عام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی باندی آزاد کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا کہ میں نے اپنی باندی آزاد کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو تم کو ڈبل ثواب ملتا، آزادی کا بھی ثواب ملتا اور ماموں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ثواب ملتا. حدیث شریف میں ہے کہ رشتہ داروں پر صدقہ خیرات کرنا، اس میں ڈبل ثواب ہے. ایک تو صدقے خیرات کا ثواب، دوسرا رشتہ داری نبھانے کا ثواب. رشتہ داری نبھانے کا ثواب. ہم لوگوں کا دینے کا مزاج کہاں ہے؟ عیدی وغیرہ پہلے لوگ دیتے تھے، اب تو دھیرے دھیرے یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. اور پھر دوسرے رشتہ داروں کے بچے ہیں یا رشتہ دار ہیں یا جو کمزور ہیں اپنے رشتہ داروں میں، چچا ہیں، ماما ہیں، خالہ ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اگر یہ لوگ کمزور ہیں ہم ان کو کہاں کوئی ہدیہ تحفہ دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں دینا چاہیے. آپ دنیا میں سخیوں میں آپ کا نام ہے، لیکن آپ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے کچھ نہیں کیا. کل قیامت میں پکڑ ہوگی، کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. رشتہ داروں کو ان کا حق دو. کیا حق ہے؟ ان کو عزت دو. وہ تمہارے گھر آ جائیں تو ان کا اکرام کرو اور ان سے ملنے جایا کرو. حدیث شریف میں ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، بعض روایتوں میں 5 حقوق ہیں عام مسلمانوں کے. تو رشتہ داروں کے کتنے حقوق ہوں گے؟ رشتہ داروں اور قرآن جگہ جگہ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داریاں معلوم کرو. حدیث شریف میں ہے تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو. تو ملنے جائیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لے جائیں کہ یہ تمہارے تایا ابا ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے دادا کے بھائی ہیں، ان کی اولاد ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کو بتاؤ تاکہ آپ کے نہ رہنے پر یہ حسن سلوک کریں رشتہ داروں کے ساتھ. حدیث شریف میں ایک صاحب نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، والدین کا انتقال ہو جائے تو پھر کیا ان کے ساتھ کوئی نیکی کی جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، بخشش کی دعا کرو، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کا حق ادا کرو. والد کو قبر میں خوشی ہوگی، والدین کو قبر میں خوشی ہوگی. یہ حدیث شریف میں. تو میرے بھائیوں، ہم باہر بہت اچھے ہیں لیکن گھر میں اور رشتہ داروں میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان کا حق نہیں سمجھتے، ان سے کبھی ملنے نہیں جاتے. وہ بیمار رہتے ہیں ان کی عیادت کرنے نہیں جاتے، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے نہیں جاتے، حال خبر لینے نہیں جاتے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اور رشتہ داری کہتی ہے جو عرش سے لٹکی ہوئی ہے، جو مجھ کو جوڑے اے اللہ آپ اس کو جوڑیے، جو مجھ کو توڑے اے اللہ آپ اس کو توڑ کر رکھ دیجئے. یہ رشتہ داری اللہ کے سامنے فریاد کرتی ہے. حدیث شریف میں جو کوئی چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. ہر کوئی چاہتا ہے لمبی عمر، ہر کوئی چاہتا ہے مال خوب ہو جائے. تو رسول اللہ نے فارمولہ بیان کیا ہے، آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے کہ بھائی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں؟ اور اگر چاہتے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ عمر میں برکت ہوگی، عمر میں اور مال میں برکت ہوگی. کام کیا کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے. اور رشتہ داروں میں ماں باپ پہلے ہیں، اس کے بعد بھائی بہن ہیں. ہم لوگ بھائی بہن سے بات بند، اس بھائی سے بات بند، اس چچا سے بات بند.
یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ چند روزہ کی زندگی ہے، اس طریقے سے گزر جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جن دو مسلمانوں میں جھگڑا ہے ان کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کنارے کر دو، اس کو ابھی پیش نہیں کیا جائے گا جب تک یہ لوگ صلح نہ کر لیں۔ اب بتائیے ہم لوگوں میں کتنا آپس میں نا اتفاقی ہے۔ اب ایک بات اور اہم، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے پاس جاؤ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے مت جائیے، لیکن سلام کلام رکھیے۔ بیمار ہو جائیں عیادت کر لو تھوڑی دیر اور سلام کرو۔ بات حدیث شریف لیس الواصل بالمکافی، وہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے تو یہ بھی کرے، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ توڑا جائے تو وہ جوڑے، اس کے ساتھ توڑ کیا جائے تو یہ جوڑے۔ یہ ہے رشتہ داری نبھانے والا۔ آپ کو میں نے دعوت دی، آپ مجھ کو دعوت دے رہے ہیں، میں نے آپ کو دعوت نہیں دی، آپ نے مجھ کو دعوت نہیں دی، یہ کیا ہے بھائی؟ رشتہ دار نے چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، ہمارے ہاں کوئی موقع آئے گا ہم ان کو بلائیں گے، وہ آئے نہ آئے ان کی مرضی ہے، ناراض ہے معافی مانگ لیں گے۔ یہ اصل رشتہ داری نبھانا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ان کی خدمت کر کے جنت کمانے والا بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، ان کو ناراض کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جو انتقال کر چکے ہیں خوب ایصال ثواب اور زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہم سب کو مرنا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، آپ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان عطا فرمایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ پیارے اللہ، ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی سے بچا لیجئے، ایمان مل جانے کے بعد کفر شرک کے اعمال سے، کام سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، کفر شرک کی جگہوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، جو بے راہ ہیں ان کو راہ راست کی توفیق عطا فرما دیجئے، جو گمراہ ہیں ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائما نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا دیجئے، جو بے روزگار ہیں بہترین حلال پاکیزہ روزگار نصیب فرما دیجئے، جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں گھر بار میں برکتیں عطا فرما دیجئے، دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، حرام کاموں سے، حرام لقموں سے، حرام مالوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں بہترین انسان بنا دیجئے، بہترین مسلمان بنا دیجئے، ہمیں نافع بنا دیجئے، خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والا بنا دیجئے، کسی کو بھی تکلیف دینے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہمیں کامل مسلمان بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، جو مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما دیجئے، اس وطن عزیز کی حفاظت فرما دیجئے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجئے، ظلم اور ظالم کا خاتمہ فرما دیجئے، انصاف کو عام فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم